السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا اور فلسفہ کربلا اور انتقام کربلا کے بعد ذمہ داران کربلا کے عنوان سے ایک سیریز شروع ہوگی آج سے۔ سب سے پہلے، جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کربلا کو جاننا ہے تو کربلا سے شروع نہ کرو، پیچھے جانا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہونا ہوگا، جو کہ خلافت مفتونہ تھی، فتنوں والی خلافت، جس طرح کہ خلافت محفوظہ تھی ابو بکر و عمر کی خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جو بے شمار اختلافات میں سے جو ایک بہت پرومیننٹ اختلاف ہوا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور اختلاف ہے، اور اس حد تک اختلاف ہے کہ حضرت ابو ذر، جو کہ زمین پر چلتے پھرتے سچے ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بہت سی پریڈکشنز کی، سابقون الاولون میں سے صاحب و راہب و محمد، جو کہ مال و دولہ اکٹھا کرنا اور ایون کہ گھر بنانا اور کپڑے لتے رکھنا بھی وہ جو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ شام میں تھے، اور معاویہ کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ معاویہ سونا چاندی الگ کر کے جو ہے وہ مال فیع کا حساب کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے معاویہ سے اختلاف کیا، یہاں تک کہ معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھ بھیجا کہ اگر شام آپ اپنے تسلط میں چاہتے ہیں تو ابو ذر کو بلا لیں۔ مختصر یہ کہ ابو ذر کو واپس بلا لیا گیا، یہاں تک کہ مروان، جو کہ قابض تھا حضرت عثمان کی خلافت پر، اس نے حضرت عثمان سے یہ لکھوا لیا کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ حضرت ابو ذر کو ملک بدر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں ہی ولید ابن عقبہ، جو کہ شراب پی کے نماز پڑھاتا، پکڑا گیا، وہاں سے لوگ آ گئے، مصر سے لوگ آ گئے جہاں پہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی بے ضابطگیاں، اور یمن سے اس طرح لوگ ستائے ہوئے، اور معاویہ کے ستائے ہوئے سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آ کے انہوں نے اپنی اپنی احتجاج ریکارڈ کروائی، یہاں تک کہ حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو گورنر بنانا قبول کیا، اور ولید ابن عقبہ شرابی کو معزول کر کے واپس بلا کر درے لگائے، اور ابو مساشری کو وہاں کا گورنر بنایا۔ میں مختصر آپ سے بیان کرتا چلوں، اسی طرح جب حضرت عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے انہی گورنروں کی نالائکیوں کی وجہ سے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر کو گورنر کا پروانہ دیکھ کر بھیج دیا، پیچھے مروان نے خط لکھ دیا کہ یہ واپس آئیں آپ کے پاس تو ان کو قتل کر دو۔ راستے میں وہ پروانہ پکڑا گیا، وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ کس نے لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے تو لکھا ہی نہیں تھا، یہ تو مروان کی سازش تھی۔ انہوں نے کہا پھر مروان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ مروان کو حوالے کرنے سے خلیفہ نے انکار کیا، انہیں ڈر تھا یہ قتل کر دیں گے، آپ کا وہ داماد بھی تھا، لہٰذا صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا، اور محاصرے کے دوران ہی ایک نہار نامی صحابی کو للکارا، مروان نے چھت پر سے تیر مارا اور اس کو شہید کر دیا، اور صحابہ کرام بپھر گئے۔ انہوں نے کہا جو پہلے سارے کام خراب ہوتے رہے اس کا تو ازالہ ابھی ہوا نہیں، یہ ہمارے سامنے صحابی رسول کو قتل کر دیے، اس کا بھی آپ ہمیں قصاص نہیں دیتے۔ تو رات کو انہوں نے پھلانگ کے اندر مروان کو پکڑنے گئے، حضرت عثمان ہاتھ آئے، اور کچھ گمنام لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان کے شہید ہوتے ہی لوگوں نے مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے، سب اس سانے کے بعد انصار اور مہاجرین کی بڑی جماعت اور جید صحابہ کرام، جس میں سعد بن ابی وقاص، طلحہ و زبیر اور سعید بن زید، عشرہ مبشرہ صحابی، حضرت عمار یاسر، بہت جلیل القدر صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے، وہ حضرت علی کے پاس گئے، الغرض حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت علی نے وہ سارے جو نااہل گورنر تھے ان کو معزول کر کے مدینے کے انصار صحابہ کرام جو سابقون الاولون تھے ان کو گورنر بنایا، اور ان کی گورنری کو معاویہ ایک ایسا گورنر نکلا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گورنر کو شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، اور یہاں حضرت علی کے خلاف اس نے علم بغاوت اٹھا لیا، اور حضرت علی نے فوج تیار کر کے اس کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں سے حضرت طلحہ اور زبیر نے بھی جنگ جمل
شروع ہوئی ساتھ حضرت ام عائشہ تھی. اس جنگ کو حضرت علی نے جیتا اور جیتنے کی کوئی خوشی نہ منائی. صحابہ کرام شہید ہوئے، ام عائشہ کا رجوع ہوا، طلحہ کا رجوع ہوا، زبیر کا رجوع ہوا، لیکن یہ معاویہ اپنی ریزرو فوج لے کر بیٹھا رہا. اور معاویہ کے کرندے مروان ابن حکم اور ولید ابن عقبہ جو اس جنگ میں تھے، وہ بعد میں باقی کی فوج لے کر معاویہ کے ساتھ ملے اور حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں حضرت عمار یاسر شہید ہو جاتے ہیں اور جنگ عین بالکل اختتام پر ہوتی ہے، جس سے کہ پتہ چل جائے کہ معاویہ کی فوج کو بری شکست ہونے والی تھی. انہوں نے ایک چال چلی اور قرآن کو نیزوں پر کھڑا کر لیا اور اس پر یہ نعرہ لگا دیا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا ہے اور قرآن آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا. حضرت علی ان معصوموں کو روکتے رہے، یہ ان کی چال ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ اگر قرآن کو مانتے تو مجھ سے جنگ ہی کیوں کرتے. لیکن وہ نہ مانے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن آگے آپ فیصلہ کریں. فیصلے میں حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور معاویہ کی طرف سے عمر ابن عاص آئے اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو بھی معزول کرتے ہیں، معاویہ کو سائڈ پہ کرتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ چن لیتے ہیں، امت کو قتل و غارت گری سے بچا کر دوبارہ امت کی جو ہے نا یہ سیدھے راستے پر جو ہے نا ہم جنگ و جدل سے نکل کر امن و امان سے قائم ہو جاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس نے پہلے دعوت دی، انہوں نے ممبر پر جا کر کہہ دیا کہ میں حضرت علی کو اپنی طرف سے معزول کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری یہ کہہ کر نیچے اترے تو عمر ابن عاص نے دھوکہ دیا اور کہا کہ میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا. یہاں پر دونوں صحابہ کی آپس میں ہی جھگڑا شروع ہوا، وہ اس کو کتا کہے، وہ اس کو گدھا کہے. ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ دھوکہ کیا. ابو موسیٰ اشعری مکے چلے گئے. بعد پھر وہ صلح بھی ڈٹائی میں پڑ گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بھی اور ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ بھی عمر ابن عاص نے دھوکہ کیا، جس سے کہ دوبارہ لڑائی ہونے سے پہلے اس دھوکے کی وجہ سے، اس حکمین کی وجہ سے ایک جماعت جو لگ بھگ 12,000 جماعت حضرت علی کے لشکر سے الگ ہو گئی، جنہیں خوارج کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو معاویہ کو کے ساتھ حکم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لہذا معاذ اللہ آپ بھی کافر ہو گئے، معاویہ بھی کافر ہو گیا. وہ خارجی الگ ہو گئے اور ایک اور فتنے کا آغاز ہو گیا. حضرت علی کو خوارج کے ساتھ بھی جنگ کرنی پڑی. خوارج کے ساتھ بھی جنگ کرنے کے بعد فتح حاصل ہوئی، اس میں بھی حضرت علی کی فوج کمزور ہو گئی اور اسی دوران ایک عبد الرحمن ابن عبد الملجم نامی شخص نے حضرت علی کو نماز کی حالت میں شہید کر ڈالا اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اسی طرح حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی. اور اب آگے لوگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امام حسن کو خلیفہ مان لیا. حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا، چاہو تو اس کو اپنا جسے چاہو خلیفہ چن لو. یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا، معاویہ نے یزید کو بنایا، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کہاں علی اور حسن اور کہاں معاویہ اور یزید اور حضرت علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی خلاف بیعت کرو. حضرت علی نے ان کو اللہ کے نبی کے طریقے پر چھوڑ دیا. لہٰذا حضرت حسن کی خلافت سنبھالتے ہی معاویہ بن سفیان فوجیں لے کر پھر آ گیا. 40,000 کا لشکر حضرت حسن کے ساتھ ایک ہی دن پر بیعت کر کے سامنے آیا تھا. معاویہ نے گورنر خرید لیے اور پھر اسی طرح اپنی چالوں اور ہیلوں سے حضرت حسن کا محاصرہ کیا اور سامنے آ گیا. حضرت حسن نے یہ دیکھا پھر سے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں اور قتال سے پھر وہی صحابہ کرام کا قتال شروع ہونے والا تھا. اس اثنا میں معاویہ نے بھی دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں اور یہ موت پر بیعت کر کے آئے ہیں، تو اس نے ایک اور سٹنٹ کھیلا، صلح کریں جی، صلح کریں. قرآن کے مطابق دوران جنگ کافر بھی صلح کی بات کرے تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بھی کر لیں، اگر ان کے دل میں کوئی بری بات ہو تو اللہ پر چھوڑ دیں. لہٰذا حضرت حسن نے ایک مشروط صلح کر لی، صلح کی شرائط لکھ دی گئی اور معاویہ کو حکومت مل گئی. اور پھر اس کے بعد معاویہ کے پاس اقتدار آ گیا اور بلا شرکت غیر معاویہ کی 20 سال کی حکومت میں معاویہ نے پھر ایسی کربلا مچائی کہ اس کی وجہ سے امت میں ایک بھی محدث، محقق، مورخ، اذلہ اربعہ میں سے ایک بھی مترجم، اولیاء کرام جتنے بھی گزرے، کسی نے معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں لکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے کس طرح کی حکومت کی. تو لہٰذا اگلے نشست میں ہم معاویہ کی حکومت کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، جس سے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی کیا وجوہات ہوئی کہ پھر حضرت حسین کو نکلنا پڑا اور پھر معاویہ نے اقتدار کس طرح چلایا اور کس طرح یزید کو منتقل کیا کہ اس
پورے سانے کا ذمہ دار سب سے بڑا اکیلا خود معاویہ بن سفیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔